نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور معمول فرما. ماہ جمادی الاول کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 آج کی گفتگو کا ترنامہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل ایمان پر 4 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان برسالت کے 4 تقاضے ہیں. اس میں پہلا ہے محبت رسول، دوسرا ہے تعظیم رسول، تیسرا ہے اطاعت رسول، اور چوتھا ہے نصرت رسول. محبت رسول کی بات ہم نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر
हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को महबूब न रखे। और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बात सुनाई कि हुजूर के हाथों में उनका हाथ है, चल रहे हैं, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मुझे कायनात की हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। कोई बंदा उस वक्त तक कमाल ईमान की हलावत को पा ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा मुझे महबूब न रखे। तो निगाह की सीने फारूक आजम की तरफ, तो उसी वक्त मामला उस बुलंदी पे पहुंच गया, या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब, जान से भी ज्यादा महबूब। तो मोहब्बत रसूल और ताजीम रसूल ये असल ईमान है, रूह ईमान है। अताअत रसूल और नुसरत रसूल, हुजूर के दीन की मदद करना, ये कमाल ईमान का सफर है। जितना कुछ ज्यादा इत्तिबा और दीन की खिदमत करेगा उतना ही ज्यादा अल्लाह का और उसके रसूल का महबूब बनता चला जाएगा। तो आज हमने बात ताजीम रसूल की करनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को अगर गौर से देखा जाए तो जहां मोहब्बत रसूल को फर्ज किया है वहां ताजीम रसूल को भी फर्ज किया है। वतवज़्ज़िरू हो वतवक्किरू। और फिर न सिर्फ ये कि हुजूर की ताजीम, तकरीम, हुजूर का इकराम ये फर्ज है, बल्कि उलमा ने लिखा ये सबसे अहम फरीज़ा है। अगर कोई अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ताजीम और तौक़ीर दिल में नहीं रखता है तो जितनी मर्जी इबादतें करे सब बेकार है। तो सब फराइज़ से अहम फरीज़ा वो ताजीम रसूल है। और यहाँ सूरह हुजरात 18 आयतों पर मुश्तमिल है, 2 रुकू है इसके, और ये बिल इत्तिफाक मुफस्सिरीन मदनी सूरा है। पहली आयत में भी अल्लाह ने ईमान वालों को उनके सिफ़त ईमान से निदा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से पेशकदमी न करो। दूसरी आयत में फिर खिताब यही है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली कहते हैं, जब रब नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को इस सीगे से निदा करता है उनकी सिफ़त ईमान के साथ, ऐ ईमान वालों, तो हाई अलर्ट हो जाना चाहिए, या किसी बात का अल्लाह हुक्म देगा या किसी बात से मना करेगा। जहां जहां निदा देगा रब्बे कायनात मोमिनों को तो 2 चीजें होंगी, या हुक्म होगा या किसी चीज से मना किया जाएगा। लेकिन इस दूसरी आयत में दोनों ही काम साथ साथ हो गए। एक काम का हुक्म दिया है और एक काम से मना किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये हुक्म दिया है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आओ तो अपनी आवाजों को धीमा रखो, पस्त रखो। तुम्हारी आवाज अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। और मना क्या किया, वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबाद। और उनको यूं बुलंद आवाज से बेतकल्फी में आवाज न दो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ओए तोए करके, चाचा मामा गामा साजा कह के पुकारते हो, ऐसे नहीं करो जी। और अगर तुमने ऐसा किया अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल जल के खाक हो जाएंगे। वन तुम ला तशुरून, तुम अपनी दानिश में समझोगे हम बहुत बड़े साइमुद्दार हैं जी, शब रोज अल्लाह की इबादत रियाजत करने वाले जाकिरीन हैं, सूफी हैं जी, मौलवी हैं, बड़े बात कहते हैं। लेकिन याद रखो जब क़यामत के दिन उठोगे तो हुजूर की बेअदबी के नतीजे में नामाए अमाल खाली होगा, सीधे जहन्नम का जी, बगैर टिकट के उसमें जाओगे। तो रब्बुल आलमीन ने यहाँ हुजूर की ताज़ीम का हुक्म भी दिया है और बुलंद आवाज से हुजूर के सामने कलाम करने से मना भी किया है। इसके शान नज़ूल में मुफस्सिरीन ने हजरत साबित बिन कैस बिन सम्मास अंसारी हैं, सहाबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका वाक़या जिक्र किया है कि वो
اونچا سنتے تھے، ان کو شکل سماعت کا عرضہ تھا تو اونچا بولتے بھی تھے. یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جو اونچا سنتا ہے وہ پھر اپنی بات بھی اس نے سنی تو اونچا ہی بولتا ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا. میں تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے کلام کرتا ہوں جی، تو میرا تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، سارے اعمال ہی میرے ضائع ہو گئے جی. چنانچہ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رونا دھونا شروع کر دیا. جب کئی نمازوں میں وہ نہ آئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی طرف صحابی کو بھیجا، پتہ کرو ثابت بن قیس نمازوں سے غیر حاضر ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کو سننے کے بعد ان کی حالت تو عجیب ہو گئی ہے جی. انہوں نے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا. وہ کہتے میرے تو سارے اعمال جل گئے جی، میں تو جہنم کا ایندھن بن گیا. اللہ کے محبوب اپنے اس غلام کی دل سوزی کے لیے خود گھر تشریف لے گئے اور ان کو کمرے سے نکال کے اپنے سینے لگا کے فرمایا یہ حکم تو قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ہے، خاص طور پہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں آیا ہے جی. اور اما تردا انت عائشہ حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ جی. یہ ہے ادب کرنے والوں کا صلہ. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے اللہ تجھے عیش کی زندگی عطا فرمائے، انت عائشہ حمیدن، تو بڑی آسودگی کی خوشگوار زندگی گزارے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ لمبی عمر پائی ہے، 82 اس کے گھر میں پوتے پوتیاں اور ارد گرد اس کے خاندان کے لوگ بڑا خوش و خرم جی. لوگ رش کرتے تھے کہ ایسا خوبصورت آدمی ہر وقت خوشی دیتا ہے جی. تو یہ پیشین گوئی بھی درست ثابت ہوئی، انت عائشہ حمیدن، اور فرمایا وتقتل شہیدن، اور پھر تو شہید کیا جائے گا. تو لکھا ہے کہ جنگ یمامہ جو ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 40,000 کی فوج لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں بڑا خوفناک معرکہ ہوا. تو جب سب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے تو 2 بندے ان کو للکار کے کہہ رہے تھے نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے. ان میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے، پھر وہ شہید ہوئے اور ظاہر ہے شہید جنت میں. تو صاحبو یہ جو حبط اعمال ہے، حبوط اعمال، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کا ایمان اور عمل کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے. اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور جب ایمان اور اعمال ضائع ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دائمی جہنم، ہمیشہ کا جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں رہے گا. اس میں پہلا تو کفر ہے، جس نے کفر کیا سارے اعمال جل گئے، سیدھا جہنم میں جائے گا. ان الذین کفروا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے کفر کیا یہ آگ والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو کفر جو ہے وہ حبوط اعمال کا باعث بنتا ہے. اسی طرح توہین رسالت، حضور کی بے ادبی، وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے. اور شرک کیا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اسی طرح اس کے الٹ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. 3 کام ایسے ہیں جن سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جس سے سارے کے سارے نیک اعمال جل کے خاک ہو جاتے ہیں. اس میں اسلام ہے. حضور نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا. ایک بندے نے 80 سال بتوں کی پوجا کی ہے مندر میں جی. اللہ کی توفیق سے کسی صوفی کی نظر پڑی ہے، وہ اسلام کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. سارے کفر اور شرک، 80 سال بتوں کی پوجا کی، پرارتھنا کی، پرستش کی، شرک کیا. شرک جو ہے اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. لیکن جیسے ہی حضور کا کلمہ پڑا ہے
حضور کی غلامی میں آیا ہے، نام محمد لیا ہے، اللہ نے پچھلے سارے شرک اور کفر کے گناہ معاف کر دیے۔ اہل حدیث کے ایک علماء میں سے مولانا ابو بکر غزنوی، وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے 80 سال کے کفر شرک کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے، مدینے کے آفتاب رسالت مآب علیہ السلام سے آسمان نبوت کے سراج منیر سے کنیکشن جڑ گیا ہے، وہاں سے رحمتوں کے ایسے انوار آئے ہیں، سارے کے سارے کفر شرک کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کریم نے اس کو پاک کر دیا۔ پھر لکھتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو دن رات محبت سے حضور پر درود پڑتا ہے اس کا مقام کون اندازہ کرتا؟ اس کا اندازہ اس لیے حضور نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ فی درجتی، جو بندہ مومن مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ اتنا فرما دیتے وہ جنتی یہ کافی تھا، لیکن یہ نہیں فرما مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں بھی میرے درجے میں میرے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان اسلام۔ پھر دوسرا عمل ہجرت ہے، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، بے شک ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کے لیے ہوئی، کروڑوں مسلمانوں نے قیام پاکستان کے بعد اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہم نے چونکہ اپنے بزرگوں سے وہ ہجرت کے سارے واقعات سن رکھے ہیں، جی ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل سبز کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تم نے دیکھی ہی نہیں گرمی رخسار حیات، ہم نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں، جی سب کچھ زمین جائیداد مکان سب کچھ چھوڑ کے جی 2 کپڑوں میں گھر سے نکل کے پاکستان آ جانا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت اختیار کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح تیسرا عمل حج ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلھا، بے شک حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ ابھی 2018 میں میں نے حج کیا، دوسرا حج تھا، تو میرے ساتھ میرے کارواں میں 2 بڑے تگڑے اہل حدیث مولوی جو ہیں وہ میرے ہی کمرے میں تھے، وہ بھی بزرگ تھے، ریٹائر تھے جی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ حج جو ہے وہ یہ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے، بڑے گناہ معاف نہیں کرتا۔ میں کہ میں اسلامیات کا ایک طالب علم ہوں، 35 سال میں نے کالج میں بچوں کو اسلام کی تعلیم دی ہے، میری نظر سے کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں گزری جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ حج سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے۔ وہاں تو حدیث میں ہے من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، لم یفسق ویرفث، اس نے کوئی نافرمانی اور کوئی شہوانی فعل نہیں کیا، خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ میں کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا اللہ کی، اور کوئی جنسی خواہش کا معاملہ بھی نہیں کیا، تو کیسے ہو گیا؟ میں نے یہ بتاؤ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں؟ یہ تو معصوم ہوتا ہے بچہ۔ تو کہا جس نے حج کیا، کوئی نافرمانی شہوانی فعل نہ کیا، اللہ کے لیے حج کیا، یوں گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو حج بہت بڑی عبادت ہے جس سے پچھلے سارے چھوٹے بڑے گناہ، اور تمہارا یہ کہنا چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بڑے گناہ کس نے معاف کرنے ہیں؟ الیاذ باللہ تمہارا پھر کہنا یہ ہے کہ اللہ چھوٹے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، بڑے گناہ معاف کرنے پر نہ ہو، یہ بہتان عظیم ہے۔
ایک بندے نے 80 سال شرک کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، رب نے سارے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو جس نے حج کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اگر اللہ کریم اس کے سارے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دے تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو یہ 3 اعمال ہیں جن سے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھنا ہے، اور یہ حکم قیامت تک ہے کہ مدینہ پاک میں حضور کی مسجد نبوی شریف میں وہاں جب آؤ تو دھیان رکھو رسول اللہ جلوہ آ رہا ہے، اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے سارا تذکروں میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ حضور سے بالکل سرگوشی میں بات کرتے تھے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد، کبھی ان کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی منع کر دیا کہ عام لوگوں کو جس طرح پکارتے ہو حضور کو ایسے نہیں پکارنا ہے۔ کیسے پکارنا ہے؟ جب بھی حضور علیہ السلام کو پکارنا ہے آداب کے ساتھ پکارنا ہے، القاب کے ساتھ پکارنا ہے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا سید المرسلین کہہ کے، القاب کی سب اگے آ گئے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کو پکارنا ہے تو پھر کیا ہے؟ آداب کے ساتھ پکارنا۔ بعض لوگ صرف ایک ہی لفظ نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ساری تفہیم القرآن پڑھ لو، 6 جلدیں ہیں مولانا مودودی صاحب کی، آخر تک جہاں بھی حضور کا ذکر کہ نبی علیہ السلام نبی۔ میں پوچھتا ہوں کیا حضور علیہ السلام کے لیے صرف ایک ہی لفظ آپ کو ملا ہے؟ کیا حضور صرف نبی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ، نہیں، حضور سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو جب بھی لکھو، جب بھی حضور کی بات کرو تو صرف سادہ انداز میں نہیں، القابات اور آداب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو۔ تو وہ صرف نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبی، صرف رسول نہیں ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، صرف رسولوں کے رسول نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ان کو جب بھی پکارنا ہے آداب کے ساتھ پکارنا۔ اور پھر جو لوگ تعظیم رسول کا خیال نہ کریں، حضور کی کسی بھی طرح سے بے ادبی کریں، ان کی سزا قرآن مجید میں بیان، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اپنے کسی قول فعل سے حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ بے ادبی کے مرتکب ہوں، ایذا پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرماتا ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت۔ وعد لہم عذاب مہینہ، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کو جو میں ختم نبوت کی جیل میں فیصلہ آباد میں 74 میں 41 دن رہا، تو وہاں ایک کوئی مجرم تھا، اس کو کوڑے مارے جاتے تھے ٹکٹکی پہ باندھ کے۔ قیدی تو سارے ہی ہیں، کوئی کتنی عمر کا قیدی، کوئی کتنی عمر۔ بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو قید تو ہے ہی، پر ان کو ہر مہینے بعد ٹکٹکی پہ چڑھا کے کوڑے بھی لگائے۔ تو رب نے اعلان کیا ہے جو میرے محبوب کی توہین کے مرتکب ہوں گے تو جہنم میں، پر وہاں اللہ کے غضب کے کوڑے بھی پڑیں گے، اللہ کے قہر کی بجلیاں بھی ان پر کڑکیں گی۔ اسی سورہ احزاب میں 2 آیتیں چھوڑ کے پھر ان لوگوں کو جو حضور کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں یہ کہا گیا ملعونین، یہ لعنتی ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ ملعونین، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ روئے زمین پر جہاں بھی توہین رسالت کے مجرم موجود ہوں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو ایکسپریشن کی آزادی، لبرٹی کے نام پر چھوڑا نہیں جائے گا۔ اخذوا، ان کو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ وقتلوا تقتیلا، صرف قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کذب، جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے تکذیب، کئی جھوٹ ملا کے بولنا۔ تو کہا قتل نہیں کیا جائے گا۔ وقتلوا تقتیلا، پہلے وہ زبان کاٹی جائے گی جس سے یہ بھونکتے تھے، پھر وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے جس سے یہ توہین رسالت کی پر مبنی تحریریں کرتے تھے،
اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم واصل کیا جائے گا. یہ ہے وہ قتلوا تقتیلا. یہ سزا جو ہے قرآنی سزا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ قانون دیا. توہین رسالت کے مجرموں کی سزا کیا ہے؟ وہ قتلوا تقتیلا. آج 31 اکتوبر ہے اور یہ یوم شہادت ہے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی. یہاں لاہور میں ایک ہندو نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی جی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی. بر صغیر پاک و ہند کے سارے علماء اور سارے مشائخ اور عوام وہ شدید جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اپنے معاملات کا وہ اظہار کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے اس کتاب کو ضبط کرو، اس بندے کو گرفتار کر کے اس کو سزا دو. انگریز کی حکومت تھی جی، وہ ٹس سے وہ جان کے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اس دور میں جب حکومت بھی توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کر رہی تھی، پھر وہ اللہ کا بندہ اٹھا. علامہ اقبال نے کہا نا، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کہ یہ ایسے پراسرار بندے ہیں غازی کہ ان کی ٹھوکر سے پہاڑ جو ہیں، دریا جو ہیں، وہ سمٹ کے رائی ہو جاتے ہیں جی. تو وہ اٹھا ہے، پھر اس نے اس کو قتل کیا، خنجر مار کے سنار کیا. 31 اکتوبر 1929 ہے. یہ پورے 96 سال ہو گئے. کتنے؟ 96 سال. 96 سال پہلے غازی علم الدین شہید نے حضور کی محبت میں گستاخ رسول کے سینے میں خنجر اتارا. پھر ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. ہمارے گجرانوالے کے ایک دوست ہیں رائے محمد کمال، نام کیا رائے محمد، انہوں نے کتاب لکھی غازی علم الدین شہید. بڑی ضخیم کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے. میں اب آپ سے کہوں گا اس کو مارکیٹ سے خرید کے مطالعہ کرو، خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. اس کتاب میں لکھا ہے غازی علم الدین شہید وہ جب پھانسی ہو گئی، میاں والی کی جیل میں تھے، ڈیتھ سیل کے اندر تھے جی، تو نگرانی بھی بڑی سخت تھی کہ کوئی مسلمانوں کا جتھا کہ ان کو رہا کر کے نہ لے جائے جی، بڑی سخت نگرانی. وہ کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر اچانک غازی علم الدین شہید کا کمرہ جو ہے وہ جگمگا اٹھا نور سے. کمرے میں اتنی روشنی دیکھ کر وہ جو نگران لوگ تھے وہ بھاگے، سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، پتہ نہیں کیا معاملہ، آگ لگ گئی ہے ان کے کمرے میں، اتنی روشنی ہے جی. تو جب وہ آئے تو روشنی ختم ہو گئی تھی، غازی علم الدین شہید بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کیا ہوا ہے؟ اتنی روشنی ہم نے دیکھی، ہم تو ساروں نے ہائی الرٹ کر دیا جیل میں، پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور بندہ آ کے ان کے کو چڑھا کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو غازی علم الدین شہید نے کہا عشق دی آگاں نہیں بجھائیاں جب. کہا کیا میں، اور یہ وہ جو عبداللہ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ اس کا بیان ہے. غازی نے کہا یہ روشنی عام روشنی نہیں تھی، اللہ کے محبوب تشریف لائے محمد رسول ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ قدم اللہ وجہ کریم تھے. پوچھا بیٹا صبح تجھے پھانسی لگے گی، کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بالکل مطمئن ہوں، کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں آپ کی ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹا دو کام کرنا، ایک تو روزہ رکھ کے آنا، جب تم روزے کی حالت میں شہید ہوگے تو ہم جنت میں کوثر کے جام سے تمہیں افطار کرائیں گے. اور پھر وہ جو پھانسی کا پھندا ہے جی، اس کو خود اٹھا کے اپنے گلے میں ڈالنا، اس پھندے کو خود اٹھا کے گلے میں ڈالنا جی، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پیغام ملے یہ ہے عاشقوں کا کام. الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور میں یہ جملے کہنا چاہتا ہوں اور یہ توجہ سے سنیں جی. غازی علم الدین شہید نے
وہ جو जयपाल राजपाल हिंदू जिसने ये किताब लिखी, उसके सीने में जो खंजर उतारा है, 96 साल हो गए। कितने? 96 साल। आज तक बर्रे सगीर पाक व हिंद में किसी हिंदू को जुर्रत नहीं हुई कि वो अल्लाह के महबूब की शान में कोई बेअदबी और गुस्ताखी। उसके बाद आज तक तारीख पढ़ लो, 96 वर्ष गुजर गए हैं, फिर किसी को जुर्रत नहीं हुई अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने के लिए कोई तहरीर को पम्फलेट लिखी। उसकी हैबत आज भी कायम है, उसकी हैबत। और फिर जब अंग्रेज की अदालत में वो पेश हुए जी, तो उनका ये जुमला भी आपकी तवज्जो के लिए पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, अंग्रेज जज साहब एक बात तवज्जो से सुन लो, हा? और वो बात ये है कि तुम्हारी अदालत में खड़ा होकर कोई मुल्ज़िम या मुजरम तुम्हारी गुस्ताखी करे तो तुम उस पर तौहीन अदालत का कानून लागू करते हो जी। कहा तुम्हारी अदालत की अगर कोई शख्स तौहीन करे तो तुम्हारा कानून हरकत में आता है, हमारे रसूल की कोई तौहीन करे तो हम कैसे बर्दाश्त करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी कुर्रे अर्ज के अहले ईमान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। अगर तौहीन रिसालत के मुजरमों को हुकूमत कानून और आइन के तहत सजा नहीं देगी तो किसी माँ का बेटा गाजी अल-मुतीन शहीद बनकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।